السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، دینی و اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور اسی طریقے سے دیگر معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ایک بار پھر ہماری زندگی کے اندر رمضان کا یہ مہینہ سایہ فگن ہوا۔ رمضان کے مہینے سے مراب گزر رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں، اسلاف امت کی زندگی کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں جہاں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہمارے اسلاف رمضان کے مہینے کے اندر عبادتوں کے باب میں جس قدر اہتمام کیا کرتے تھے، انہی میں سے ایک چیز ہم کو یہ نظر آتی ہے کہ ہمارے اسلاف ماہ رمضان میں تلاوت قرآن، فہم قرآن کی طرف ان کی کوشش اور ان کی جد و جہد کافی ہوا کرتی تھی۔ بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ رمضان کے مہینے کے اندر درس حدیث بند کر دیا کرتے تھے، حدیث کی مجلسوں کو بند کر کے درس قرآن کریم پڑھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کی طرف مائل اور منہمک ہو جایا کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے اسلاف امت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رمضان کے اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر ایک درس کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے قرآن کا پیغام۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز ہر پارے سے 5 حاصل ہونے والے پیغامات کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے کی آج یہ پہلی کڑی ہے اور اس پہلے سلسلے کے اندر، اس کڑی کے اندر ہم پہلے پارے سے حاصل ہونے والے 5 پیغامات کے تعلق سے بات کریں گے۔ پہلے پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلا جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر قرآن کریم کی پہلی سورت اور پہلی آیت کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی چیز کا ہم اقرار کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ جو رب العالمین ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیوں کریں؟ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے کیوں؟ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی معمولی سا احسان کر دیتا ہے تو ہم اس کی خیر خواہی کا، اس کی نیک دلی کا، اس کی فیاضی کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ فلاں تو بڑا ہی نیک دل انسان ہے، بڑا نیک خو انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی معمولی سا احسان کر دے تو ہم اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے اوپر اتنی نعمتیں اور اتنے احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں کہ اللہ نے خود اعلان کر دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، یو نیور ایور کاؤنٹ دیم، انہیں شمار نہیں کر سکتے ہو، تم کبھی بھی ان نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو زندگی جس نے ہم کو دیا، جس نے ہم کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہزارہا قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ ذات اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان کے اس مہینے کے اندر ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں، رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ رمضان جیسی عظیم نعمت ہم کو ملی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی ہم کو موقع ملے، جیسا موقع ملے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں۔ اس لیے کہ اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی مدح و ثنا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے بندوں کی پہچان ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب اعمال میں سے بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس احد احب الیہ المدح من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ تو پہلے پارے کے اندر ہمارے لیے یہ پہلا پیغام ہے کہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جب اسی کے لیے ہے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی پاکی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہنا چاہیے۔ پہلے پارے کے اندر ہمارے لیے دوسرا پیغام یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب وہ کون سا رستہ ہے؟ الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ ہے جن کے اوپر تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کی راہ پر مت چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے، مغضوب علیہ اور ضالین کی راہ پر مت چلا، ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام نازل ہوا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء کی جماعت ہے،
صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، نیک لوگوں کی جماعت ہے۔ اے اللہ تو ہمیں انبیاء کی راہ پر، صدیقین کی راہ پر، شہداء کی راہ پر، صالحین کی راہ پر چلا۔ اے اللہ تو ہمیں مغضوب علیہ یہودیوں کے راستے پر، ضالین عیسائیوں کے راستے پر مت چلا۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو یہ میسج پیغام دیتی ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیے جائے، اچھے لوگوں کی صحبت میں آپ رہیے، اس لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کسی انسان کو جانچنا ہے، کسی انسان کو پہچاننا ہے، کیریکٹر اس کا کیا ہے، بیہیویئر کیسا ہے، اخلاقی اعتبار سے کیا ہے وہ، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ کسی کو اگر جانچنا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھ لیا جائے، دوستوں کا جائزہ لے لیا جائے، صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ بھائی یہ صحبت کا اثر ہی تو تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ ان کی زندگی دیکھ لیں، آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی اور سب سے عظیم انسان بنا دیا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا۔ تو صحبت کا اثر پڑتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہا کریں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب البحر الدمو کے اندر کہتے ہیں رفیق التقوی، دوستی کس سے کرنی ہے، دوستی کس سے نہیں کرنی ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رفیق التقوی، ایسا دوست جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو۔ کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار دوست رفیق صادق، آپ کا سچا دوست وہی ہے، آپ کا سچا دوست متقی اور پرہیزگار جو دوست ہے وہی آپ کا سچا دوست ہے۔ وہ رفیق المعاصی، اور ایسا دوست جو گنہگار ہے، گنہگار دوست غادر، دھوکے باز ہے۔ اب دھوکے باز کیسے ہوا بھائی؟ تقوی والا متقی پرہیزگار دوست آپ کا سچا دوست ہے اس طور پر کہ آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ اچھے لوگوں کی، متقی پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں آپ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ میں رہتے ہوئے اگر آپ کوئی نیکی کا کام نہ بھی کریں تو ساتھ میں رہتے ہوئے بہت ساری نیکیاں آپ کے کھاتے کے اندر ایڈ ہوتی رہیں گی، اور وہ چیزیں آپ کے لیے مرنے کے بعد نجات کا ذریعہ بنیں گی، قیامت کے دن آپ کو عزت دلانے کا ذریعہ بنیں گی، جہنم سے نجات دلانے کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ کے نبی نے سچے اور اچھے اور برے دوست کی مثال آپ نے یہ بیان کی ہے۔ اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے جیسی ہے۔ عطر بیچنے والے سے اگر آپ دوستی کر لیں، ساتھ میں آپ رہیں گے، اگر آپ کو عطر نہ بھی دے تو ساتھ میں رہتے ہوئے بھی آپ کے بدن سے خوشبو پھوٹے گی۔ ایسے ہی اگر متقی دوست ہے، پرہیزگار دوست ہے، آپ اس کے ساتھ میں رہیں گے، دین کی باتیں، شریعت کی باتیں، اللہ کی باتیں، ذکر و اذکار والی چیزیں آپ کے سامنے آٹومیٹکلی آتی رہیں گی۔ اگر آپ وہ چیزیں نہ بھی کر رہے ہوں تو تلاوت قرآن سننے کے نتیجے میں بھی آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ اور وہ رفیق المعاصی، ایسا دوست جو گنہگار ہے، شرابی ہے، بے نمازی ہے، بددین ہے، اللہ اور اس کے رسول سے غافل رہتا ہے، ایسا دوست دھوکے باز ہے۔ دھوکے باز اس طور پر ہے کہ ایسا دوست اس کی صحبت میں رہتے ہوئے آپ کی بھی نمازیں مس ہو رہی ہیں، آپ کے بھی روزے مس ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ میں رہتے ہوئے آپ بھی کہیں نہ کہیں برائی کے شکار ہو رہے ہیں، اور برائی کا شکار ہونا یہ چیز آپ کو قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا سبب بنا دے گی، قیامت کے دن یہ چیز آپ کو جہنم تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو متقی لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہا جائے۔ اسی طریقے سے پہلے پارے کے اندر ہمارے لیے تیسرا میسج، تیسرا پیغام یہ ہے کہ قیل و قال کرنے سے اجتناب کریں۔ قیل و قال کیا چیز ہے؟ قیل و قال کہتے ہیں ایسی گفتگو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ گفتگو سے انسان کو بچنا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک نقشہ، ایک منظر اللہ نے بیان کیا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ قتل کیوں کیا؟ دولت کے لیے۔ چچا کو مار دوں گا، ساری دولت ہڑپ کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ مارنے کے بعد چچا کی باڈی کو دوسرے کے دروازے پر لے جا کر کے ڈال دیا۔ جب صبح ہوتی ہے اور قاتل کے بارے میں لوگ تلاش کرنا شروع کرتے ہیں کہ مرڈر کس نے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قاتل کے بارے میں بتا دے کہ قاتل ہے کون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ اب یہ اللہ کا حکم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا۔ اب اطاعت کے راہ اختیار کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ گائے ذبح کرتے، اور گائے ذبح کرنے کے بعد جو بھی آگے کا پروسیس تھا اس کو کر لیتے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ اے موسیٰ اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اور یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ کہتے ہیں کہ موسیٰ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اور واضح کر دے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔
گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا عمر کیا ہو، چھوٹی عمر والی ہو، بڑی عمر والی ہو، رنگ کیا ہونا چاہیے، کھیتوں میں کام کرنے والی ہو یا نہ کام کرنے والی ہو، قیل و قال، بے فائدہ گفتگو۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک عام سی بات کہی تھی، گائے ذبح کرتے، ایک بوٹی گوشت، مردے کو مارتے، وہ کھڑا ہوتا، قاتل کے بارے میں پتہ بتا دیتا، یہ چیزیں بالکل واضح تھیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیل و قال سے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کیڑا نکالنا، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بے فائدہ فضول گفتگو کرنا۔ رمضان کے اس مہینے کے اندر بھی جہاں اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، بہت سارے لوگ فالتو کی مجلس میں بیٹھ کر بنا کر کے، فالتو کی مجلس اکٹھا کر کے، اور اس کے بعد پھر دنیاوی خرافات، بے فائدے کی چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، قیل و قال کرنا، بے فائدے کی گفتگو کرنا، یہ حرام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اور انہیں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، قیل و قال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند جانا ہے۔ بہرحال تو ہم رمضان کے اس مہینے سے گزرتے ہوئے یا عام دنوں کے اندر بھی قیل و قال سے، بہت زیادہ بے فائدے والی گفتگو کے اندر پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طریقے سے پہلے پارے کے اندر ہمارے لیے چوتھا پیغام ہے، صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے۔ ہم اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں، ہمارا ایمان کیسا ہے، ایمان کا معیار کیا ہے؟ اگر ہم ایمان کا لیول جانچنا چاہتے ہیں، چیک کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کی زندگی دیکھ لیں۔ صحابہ کی زندگی، صحابہ کا ایمان ہمارے لیے میزان ہے، ترازو ہے۔ اپنے ایمان کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے، وزن کرنا ہے۔ اپنے ایمان کو آپ تولنا چاہتے ہیں تو صحابہ کی ایمان کو سامنے آپ رکھیے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جس طریقے سے نبی کے صحابہ ایمان لائے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی ہدایت چاہیے، کامیابی چاہیے، تو صحابہ کرام کے ایمان کو اپنے سامنے آپ رکھیے۔ صحابہ کرام جیسا وہ جذبہ، وہ اطاعت، وہ ایمانی قوت، وہ بازوؤں کے اندر توحید اور اسلام کی خاطر اپنی جان کی قربانی، اپنے مال و متاع کی قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریے۔ صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے۔ رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، صحابہ کرام رمضان کے مہینے کے اندر ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، کس طریقے سے وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ کر کے رہا کرتے تھے، وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نوافل کے اعتبار سے، صدقات و خیرات کے اعتبار سے، تلاوت قرآن کے اعتبار سے صحابہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو بھی صحابہ کی زندگی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے پہلے پارے کے اندر ہمارے لیے پانچواں پیغام یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ قیامت کے دن آپ اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے، میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں گا، مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں۔ ہاں، ذمہ داریوں، انسان کو کوئی ذمہ داری ملی ہے تو ذمہ داریوں کا بھی پوچھ تاچھ ہوگا، لیکن اصلاً انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، غیروں کے نہیں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس سے کیا کر رہا ہے، دنیا بھر کی خرافات میں، دنیا بھر کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں۔ فلاں ایسا تو فلاں پڑوسی کا بیٹا ایسا، وہ فلاں ایسا کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دوسروں کی ٹوہوں میں مت پڑیے۔ آپ سے آپ کے اعمال کا حساب ہوگا، سامنے والے سے اس کے اعمال کا حساب ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے کے اندر آخری آیت میں یہی میسیج، یہی پیغام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا، یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک امتن، اے لوگو، وہ چند امتیں تھیں جو گزر چکی ہیں۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے ہرگز یہ سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا عمل کیا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ کیا عمل کرتے تھے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے نوجوانوں کے ذہن و دماغ کو، ان کے برین کو جہاں واش کرنے کی کئی سارے طریقے سے کوششیں ہو رہی ہیں، ایک خرافات اور ایک بہت ہی ایسے موضوع کو ان کے ذہن و دماغ کے اندر لایا جا رہا ہے، وہ موضوع ہے صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام کے موضوع کو لا کر کے نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ میں حق پر کون تھا، اس کے بعد پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت ان کے بیٹے یزید ابن معاویہ کے ہاتھ میں کیوں گئی۔ ان سارے موضوعات کو لا کر کے نوجوانوں کے ذہن کو اکسایا جا رہا ہے، ان کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ بھائی، مرنے کے بعد کل قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں سوال کیا جائے گا
حق پر کون تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے؟ ہم سے ان کے بارے میں نہیں سوال ہونا ہے، ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ اور مشاجرات صحابہ کا جو موضوع ہے، اس موضوع کے تعلق سے اہل علم کا جو متفقہ جو فیصلہ ہے وہ چیز یہ ہے کہ اس موضوع کو چھیڑا ہی نہ جائے، اس موضوع پر گفتگو ہی نہ کی جائے، اور اگر گفتگو کی بھی جائے تو صحابہ کرام کا ذکر خیر کے ساتھ کیا جائے۔ بہرحال تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ 5واں پیغام ہے پہلے پارے کے اندر کہ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس کی آیتوں میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔